نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تمام انعاموں سے بڑا انعام ہے۔ میں کہتا ہوں بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ بروز قیامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اپنے کسی امتی کو جہنم میں چھوڑیں گے نہیں۔ اتنے پیارے نبی ہیں ہمارے اور اتنا ہمارا عظیم ان سے تعلق، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تک میں جنت میں نہ چلے جاؤں پچھلے تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری تمام امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کون سے اتنے خوش نما ہیں، ایسے مطلب کارنامے ہمارے ہیں، یا اتنی عبادات کی کثرت ہے کہ ہمیں فوقیت دی جائے۔ یہ صرف نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب میدان محشر میں سارے جمع ہوں گے، گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، وحشت ہے، لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ کم از کم حساب و کتاب تو شروع ہو۔ اب لوگ اپنے اللہ کو پکار رہے ہوں گے لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہوگا، حتیٰ کہ توجہ جائے گی اللہ کے محبوبوں کی طرف۔ کوئی بھی ان میں ایسا آگے بڑھ کر نہیں کہے گا کہ یہ تم شرک کر رہے ہو، کیونکہ اللہ سے مانگو، اللہ کے پاس جاؤ، وہی مشکل کشا ہے۔ آدم علیہ السلام کہاں سے مشکل کشائی کر سکیں گے کہ ان کے پاس جا رہے ہو؟ کیوں ان کو وسیلہ بنا رہے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست سن نہیں سکتا؟ اللہ کو چھوڑ کر وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ نہیں، کوئی کویسچن نہیں کرے گا، سب متفق ہوں گے کہ نہیں، کوئی نہ کوئی وسیلہ تو ڈھونڈنا پڑے گا بھائی۔ تو جائیں گے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اور اگر میں یوں کہوں کہ وہ یوں کہیں گے یا آدم المدد، ہماری مدد کیجیے۔ آدم علیہ السلام عاجزی کا اظہار فرما کے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، جو اس روایت میں نہیں تو لیکن میں نے بتایا دوسری روایت میں ہے، وہ بھی اب جا کے کہیں گے یا نوح المدد، موسیٰ کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، وہاں جا کے یا ابراہیم المدد، وہ منع کریں گے، یا موسیٰ المدد، یا عیسیٰ المدد، اور آخر میں پھر کہیں گے یا رسول اللہ المدد۔ پھر سرکار سے مدد مانگیں گے۔ جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا، اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ڈائریکٹ مصلی بچھاؤ، نمازیں پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ، گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ نہیں، سرکار تو کچھ بھی نہیں فرمائیں گے، بلکہ خود فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو سجدہ ریز پاؤں گا۔ اس روایت میں نہیں ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں جب لوگ فریاد کریں گے میں اپنے آپ کو سجدہ ریز پاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو شان کریمی ہے، اور جس کے نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسے کے باوجود اس کے کسی محبوب بندے کو وسیلہ بنانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ کو ناپسند ہوتا، تو جیسے دنیا میں ناپسند ہے آخرت پہ بھی ناپسند۔ زنا اگر یہاں حرام ہے تو میدان محشر میں زنا اچھا تو نہیں ہو جائے گا، وہاں پہ وہ گندگی پھیل رہے گا۔ تو جو چیز دنیا میں شرک وہاں پہ بھی شرک رہے گی، جو یہاں بری وہاں بھی بری رہے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں سب سے پہلے یہ خیال کس نے ڈالا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ؟ شیطان نے تو ڈالا نہیں، نفس نے نہیں ڈالا، پھر کس نے؟ یقینی سی بات ہے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ مانگ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے الہام یہ فرمایا کہ آدم کے پاس جاؤ۔ بتائیے اگر یہ غلط ہوتا اللہ تعالیٰ وہاں کیوں بھیجے گا؟ اور پھر ڈائریکٹ یہ کیوں فرمایا کہ آدم کے پاس جاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا سیدھا میرے حبیب کے پاس آؤ، یہ دل میں ڈال دیتا، سب ڈائریکٹ سرکار کے پاس آتے، شفاعت ہوتی، معاملہ شروع ہو جاتا۔ نہیں، سب سے پہلے یہاں، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا لمبا چکر کیوں؟ اس کے علماء نے جواب دیا کہ اگر ڈائریکٹ سرکار کے پاس آ جاتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پھر بھی ظاہر ہونی تھی لیکن اس قدر واضح نہ ہوتی۔ اب واضح ہوئی کہ پہلے آدم سب نبیوں کے پاس گئے، منع کر دیا گیا، پھر پتہ چلا کہ بھی آج کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہوگا کہ میدان محشر میں اپنے حبیب کو ایسے مقام پہ رکھے کہ اول و آخر جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب ایک ساتھ میرے حبیب کی شان کو دیکھیں۔ اسی میں یہی مقام محمود ہوگا کہ سرکار کے اونچے مقام پہ کھڑا کیا جائے گا، آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا، اور سرکار فرماتے ہیں میرے جھنڈے تلے سارے نبی جمع ہوں گے، سارے انبیاء، تمام مخلوق کثیر، اور میرے آقا ایک بلند مقام پر مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور آپ کی حمد کی جائے گی۔ محمود مانے جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، تو سب تعریف اور ستائش کریں گے کہ بھئی واقعی آج جو مقام و مرتبہ سرکار کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں۔ وہاں کھڑے ہوں گے
تمام نبی بھی ہوں گے، ان کے امتی بھی ہوں گے، لیکن ہمارے نبی سب سے اوپر ہوں گے تو ہم آپس میں فخر سے کہہ سکیں گے، بلکہ دوسرے امتیوں کو مخاطب کر کے کہہ سکیں گے یہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی تھے۔ تو پھر ہمیں کتنے قابل رشک نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اور ہم اس تعلق کو کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ جو وسیلے کو منع کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندوں کا اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ توہین اور تحقیر تک پہنچ جاتے ہیں، جو معاذ اللہ اس کے رسول کو یا اللہ کے محبوب بندوں کو مقابلے پہ کھڑا کر کے پھر لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ادھر جاؤ گے نا، دیکھو اللہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اس طرح نہ کرو، یہ نہ کیجیے، یہ بالکل نہ کریں۔ اگر کوئی کسی مخلوق کے پاس جاتا ہے، جیسے میدان محشر میں یہ جائیں گے لوگ، تو کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مدد پر عدم یقین کی بنا پر جائیں گے؟ کیا ان کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے میں کوئی کمی نہیں؟ کیا اس وجہ سے جائیں گے کہ اللہ کے خزانے میں کمی محسوس ہوگی؟ نہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم مسجد سے باہر آئے، ایک عرابی صحابی دیر سے پہنچے تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے اونٹ کو کھول دوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں، یا اس کو باندھ دوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا پہلے اس کو باندھ پھر اللہ پہ توکل کر، تدبیر پہلے۔ اگر کوئی اللہ کے محبوبوں کے پاس جاتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا، اسے اللہ کے خزانوں پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔